دنیا کے مومن، پوری دنیا کے مسلمان وہ ایک جان، ایک انسان کی مانند ہے۔ المؤمنون کرجل واحد، سارے کے سارے مسلمان، پوری کائنات کے مسلمان وہ ایک مومن، ایک جان کی مانند ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر ایک بدن میں اس بدن کی آنکھ میں درد ہو تو سارا بدن بے قرار ہو جاتا ہے۔ اگر بدن کے سر میں، ایک بدن کے سر میں درد ہو تو سارے کا سارا بدن تکلیف محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں بسنے والے سارے کے سارے مسلمان وہ ایک جان کی مانند ہیں۔ اگر ایک جان میں آنکھ کا درد ہو، سر کا درد ہو، پورا بدن بے قرار ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر پوری کائنات میں بسنے والے مسلمان کہیں بھی چند مسلمان اگر حالات کا شکار ہیں، ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، تو پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان بے قرار ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان جو یہ ایمان کا رشتہ ہے، اس رشتے کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ ایمان کی طاقت کو، اسلام کی طاقت کو، اس طاقت کو ختم کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس اسلام کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اپنائے جانے والے تمام ہیلے وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسلمانوں کے درمیان دریاؤں کے فاصلے برپا ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان سمندروں کے فاصلے ہو سکتے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان وہ جنگلات اور ویرانے اور صحرا کے فاصلے تو برپا ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اس رشتے کو، اسلام کے اس رشتے کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے وہ ایک دیوار کی مانند ہے۔ یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ، جس طرح کہ ایک دیوار ہوتی ہے، اس دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح ساری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ایسے پیوستہ ہیں اسلام کی رسی کے ساتھ، اسلام کے رشتے کی وجہ سے۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے مسلمانوں کے اس رشتے کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا ثم شبک بین اصابعہ، پھر پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کے ارشاد فرمایا کہ مومن دنیا میں، مسلمان دنیا میں اس طرح ہے، آپس میں اس طرح شیر و شکر ہیں، یہ رشتہ ان کا اتنا مضبوط ہے، اس رشتے کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اس وقت مسلمان فلسطین کے اندر مظلوم بن چکے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان ان سے اپنی اظہار ہمدردی اور اپنے اسلام کے رشتے کا پرچار کر رہے ہیں، گلیوں میں بھی، چوکوں میں بھی، چوراہوں میں بھی، اور وہ تمام رسائل اور تمام اسباب اور تمام ذرائع استعمال کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اور تمہاری اسرائیل کی بربریت اور اسلام اور اسرائیل کے اس ظلم کو کی مذمت کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو اس ظلم کا ضرور بدلہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ اپنے شکنجے میں آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور پکڑیں گے۔ آج مسلمان فلسطین کے اندر مظلوم بن چکے ہیں، اور فلسطین وہ جگہ ہے جہاں پر انبیاء علیہ السلام کا مدفن ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام فلسطین میں دفن ہیں، اور اکثر انبیاء کی بعثت وہ فلسطین کی طرف ہوئی، فلسطین میں ہوئی، اور ہمارے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فلسطین کے اندر مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء کی امامت کر کے امام الانبیاء کا لقب حاصل فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد اقصی
تمام نبیوں کی امامت فرمائی. تو آج مسجد اقصی وہ اسرائیل کی بربریت کا شکار ہو چکی ہے، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان وہ یکجان ہوں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مسلمان یکجان ہو جائیں اور اسلام کی اس طاقت کی وجہ سے اللہ اس کو غلبہ عطا فرمائیں گے. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شریعت کو لے کر میں مبعوث ہوا ہوں، مجھے 5 مخصوص چیزیں عطا کی گئی ہیں، اور وہ 5 مخصوص چیزیں جو مجھے عطا کی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. وہ 5 مخصوص چیزیں یہ ہیں کہ میں کل کائنات کے لیے نبی ہوں، میں عالمی نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ میری امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے. اور تیسری چیز پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جو ارشاد فرمائی کہ میرا دشمن میرے مقابلے میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے تو اس دشمن پر میرا رعب چھا جاتا ہے. وہ 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے. تو اسلام کے اس رشتے پر اللہ رب العزت نے رعب رکھا ہوا ہے. جب مسلمان ادارے یکجہتی کرتے ہیں، ہمدردی اور خیرخواہی کرتے ہیں، کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، تو اپنی خدائی طاقت کو ظاہر فرما، ان دشمنان اسلام کو شکست فاش عطا فرما اور ان کو عبرت کا نشانہ بنا. آج عورتوں پر بمباری کی جا رہی ہے، بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، گھر والوں کو بے گھر کر دیا جا رہا ہے، ان کی خوشیاں ماند پڑ چکی ہیں اور ان کے گھر اجڑ چکے ہیں. ان کے جو زندہ افراد وہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں. اور کیا ظلم ہے ان کا کہ اسلام کے اس رشتے کو بچاتے وہ ان حالات کا شکار ہو چکے ہیں. تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ پیغمبر علیہ السلام کا یہ جو ارشاد ہے المؤمنون کرجل واحد، کہ مومن سارے کے سارے، ساری کائنات کے مسلمان وہ ایک جان کی مانند ہیں. فلسطین کا رہنے والا مسلمان بھی میرا بھائی ہے، کائنات کے چپے اور دور دراز اور سمندروں کے فاصلوں کے بعد بسنے والا مسلمان بھی وہ میرا بھائی ہے. میں اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ خیرخواہی کر رہا ہوں، اس کے لیے اپنی بساط کے مطابق ہمدردی کا اظہار بھی کر رہا ہوں، اور اس کے لیے خالق کائنات سے دعا بھی مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس کی دستگیری فرمائے. جو کچھ کہا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.